بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سفر پر نکلنے کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول کیا تھا، اس کے بارے میں چند باتیں عرض کیے دیتا ہوں۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب سفر پر نکلا کرتے تو ازواج مطہرات کے درمیان قرعہ اندازی فرماتے۔ جس زوجہ مطہرہ کے نام قرعہ نکلتا تو ان کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھ سفر پر لے جایا کرتے۔ البتہ سفر حج کے دوران تمام ازواج مطہرات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھیں۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سفر کے لیے جاتے تو دن کے ابتدائی حصے میں نکلا کرتے۔ عام طور پر جمعرات کے دن سفر کے لیے نکلنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو زیادہ پسند تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب سواری پر بیٹھنے کا ارادہ کرتے تو بسم اللہ پڑھ کر سواری پر تشریف رکھتے، اور جب سواری پر تشریف فرما ہو جاتے تو یہ دعا پڑھا کرتے: سبحان الذی سخر لنا ھذا وما کنا لہ مقرنین وانا الی ربنا لمنقلبون، کہ پاک ہے وہ ذات جس نے اس سواری کو ہمارے تابع فرمان کر دیا، حالانکہ ہم اس کو تابعدار بنانے والے نہیں تھے اور ہم نے اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ یہ دعا پڑھنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم 3 مرتبہ الحمدللہ کہتے، 3 مرتبہ اللہ اکبر کہتے، اور اس کے بعد یہ پڑھتے: سبحانک انی قد ظلمت نفسی فاغفر لی فإنہ لا یغفر الذنوب الا انت، کہ یا اللہ آپ پاک ہیں، میں نے اپنی جان پر ظلم کیا، پس معاف فرما دیجئے، بے شک آپ کے سوا کوئی گناہوں کو معاف کرنے والا نہیں ہے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سفر پر ہوتے تو سفر کے دوران آپ صلی اللہ علیہ وسلم کچھ چیزیں اپنے پاس رکھتے، جیسے کنگھی، شیشہ، تیل، مسواک اور سرما۔ یہ ضروری چیزیں ہمیشہ سفر کے دوران آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوا کرتی تھیں۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سفر سے واپس آتے تو یہ دعا پڑھتے: آئبون تائبون عابدون لربنا حامدون، کہ ہم اللہ کے فضل سے سلامتی کے ساتھ لوٹنے والے ہیں، توبہ کرنے والے ہیں، عبادت کرنے والے ہیں، اور ہم اپنے رب کی تعریف بیان کرنے والے ہیں۔ اور سفر سے واپس آنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم 2 رکعت شکر کے نوافل ادا فرماتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ان معمولات سے ہمیں یہ درس ملتا ہے کہ جب سفر کے لیے جانا ہو تو دن کے ابتدائی حصے میں، یعنی صبح سویرے سفر پر نکلنا چاہیے، کیونکہ اس میں برکت ہوتی ہے۔ اور اگر کوئی یہ کوشش کر سکے کہ جمعرات کے دن کو سفر کے لیے منتخب کرے تو زیادہ بہتر ہے، اور اگر ممکن ہو تو اپنی بیوی کو بھی دوران سفر اپنے ساتھ رکھنا چاہیے تاکہ اس کی بھی دلجوئی ہو، اور سفر کے دوران جو ضروری چیزیں ہیں وہ اپنے پاس رکھنی چاہیے۔ اور بالخصوص دوران سفر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جو اذکار اور مسنون دعائیں منقول ہیں ان کا اہتمام کرنا چاہیے۔ ان چیزوں کی پابندی سے سفر میں برکت ہوتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔